بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، ہمارا یہ سنن ابی داؤد کا آج 28واں سبق ہے۔ اس سبق میں یہ جو باب ہے، یہ باب بغیر عنوان کے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ پہلی حدیث، اس باب کی جو حدیث ہے، حدثنا ابراہیم بن موسیٰ الرازی اخبرنا عیسیٰ بن یونس عن معصر عن مقدام بن شریح عن ابیہ قال قلت لعائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ قالت بالسواک۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لانے کے بعد آپ کا معمول کیا ہوتا تھا۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ یہ بات بھی سابقہ باب کے ساتھ ہے، اس کا تعلق بھی جو پیچھے ہم نے کل کے سبق میں باب السواک لمن قام باللیل کی حدیث اور اس کی تشریح بیان کی تھی، یہ بھی اسی کی تائید ہے، کیونکہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے کا معمول پوچھا گیا، تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ جب گھر میں آتے تو سب سے پہلے آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد اگلا باب ہے باب فرض الوضوء۔ اس کی پہلی حدیث حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا شعبۃ عن قتادہ عن ابی الملیح عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقبل اللہ عز وجل صدقۃ من غلول ولا صلاۃ بغیر طہور۔ دیکھیں حضرت، یہ حدیث ہم نے بیان کی مسلم بن ابراہیم سے، اور انہوں نے بیان کی شعبہ سے، اور انہوں نے قتادہ سے، اور قتادہ نے ابی ملیح سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور ان کے والد کا نام کیا تھا؟ اسامہ بن عمیر تھا۔ یعنی ابو ملیح نے اپنے والد اسامہ بن عمیر سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مال خیانت سے صدقہ قبول نہیں فرماتے اور بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں فرماتے۔ اگلی حدیث حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن حمام بن منبہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ۔ دیکھیں امام احمد بن محمد بن حنبل، یہ امام احمد اپنے یہ حدیث نقل کرتے ہیں عبد الرزاق سے، فرماتے ہیں کہ خبر دی ہمیں معمر نے، اور انہوں نے نقل کیا حمام بن منبہ سے، اور انہوں نے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کی نماز اس وقت قبول نہیں فرماتے جب تک وہ باوضو نماز ادا نہ کرے۔ اگلی حدیث حضرت عثمان بن ابی شیبہ سے روایت ہے کہ حدثنا وقیع عن سفیان بن ابن عقیل عن محمد ابن الحنفیۃ عن علی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم۔ دیکھیں حضرت عثمان بن ابی شیبہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا وقیع نے، اور انہوں نے بیان کیا سفیان سے، اور انہوں نے ابن عقیل سے، اور انہوں نے محمد بن حنیفہ سے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی کنجی طہارت ہے۔ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی طہارت ہے، اور اس نماز کی تحریم تکبیر ہے، اور نماز کی تحلیل جو ہے وہ سلام پھیرنا ہے۔ دیکھیں اس باب کے ساتھ ہم نے 3 حدیثیں بیان کی ہیں۔ پہلی حدیث جو بیان کی ہے وہ حضرت اسامہ بن عمیر سے، اور دوسری حدیث جو بیان کی حضرت ابی ہریرہ سے، اور تیسری حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی ہے۔ اس باب کے تحت ہم 4 باتیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر لفظ فرض کی تحقیق پڑھیں گے، اور دوسرے نمبر پر لفظ وضو کی تحقیق، اور تیسرے نمبر پر مقصد باب، اور چوتھے نمبر پر متون حدیث کی تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر لفظ فرض کی تحقیق۔ دیکھیں فرض کا لغوی معنی تقدیر، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اندازہ کرنا ہے،
جبکہ اصلاح شرع میں فرض کہتے ہیں جو قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہو۔ ایک فائدہ ہے، دلائل کے 4 اقسام ہیں۔ پہلے نمبر پر قطعی ثبوت اور قطعی دلالت، یعنی وہ آیات اور احادیث سے متواترہ و مشہورہ جو تعویل کا احتمال نہ رکھتی ہوں، یعنی اپنے حکم میں نص اور صریح ہوں۔ دوسرے نمبر پر قطعی ثبوت اور ظنی دلالت، یعنی وہ آیات اور حدیث متواترہ و مشہورہ جو تعویل کا احتمال رکھتی ہوں۔ تیسرے نمبر پر ظنی ثبوت اور قطعی دلالت، یعنی وہ اخبار احاد، یعنی وہ خبر واحد جو تعویل کا احتمال نہ رکھتی ہوں۔ چوتھے نمبر پر ظنی ثبوت اور ظنی دلالت، یعنی وہ خبر احاد جو تعویل کا احتمال رکھتی ہوں۔ اب دیکھیں ان چاروں جو دلائل کی اقسام ہیں ان کے ذرا حکم دیکھیے۔ پہلی جو قسم ہے جن کے بارے میں ہم نے کہا کہ قطعی ثبوت اور قطعی دلالت، یعنی وہ آیات اور احادیث متواترہ و مشہورہ جو تعویل کا احتمال نہ رکھتی ہوں، دیکھیں ان کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ جو احکام، یعنی قسم اول کے دلائل سے جو احکام ثابت ہوں گے ان کو فرض قطعی کہا جاتا ہے، اور دوسری 2 قسموں سے ثابت شدہ احکام، یعنی دوسری اور تیسری، ان کو ہم واجب کہیں گے، اور چوتھی قسم سے جو احکام ثابت ہوں گے ان احکام کو سنت یا مستحب کہیں گے۔ اور اس کے بعد ایک فائدہ ہے، علامہ اکمل الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فقہا کے ہاں فرض عملی پر وجوب کا بھی اطلاق ہوتا رہتا ہے۔ عام طور پر جو فرض پر واجب کا اطلاق بھی ہو جاتا ہے، اور فرض عملی اور وجوب کبھی کبھی یہ خبر واحد سے بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔